بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ننھے ابراہیم پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو۔ اللہ نے میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 4 بیٹے دیے، چاروں ہی بچپن میں فوت ہو گئے۔ چوتھا بیٹا جن کا ذکر ہم کرنے لگے ہیں صحیح مسلم کتاب الفضائل میں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بتلاتے ہیں، ایک صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بتلایا کہ رات کو میرے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ میں نے اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر اس کا نام ابراہیم رضی اللہ عنہ رکھا ہے۔ کچھ عرصے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند بیمار ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بتلاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینے سے چپٹا لیا۔ میں دیکھ رہا تھا بچہ اپنا سانس چھوڑ رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور فرمایا، آنکھیں رو ہی رہی ہیں اور دل غمگین ہے، مگر ہم زبان سے جملہ وہی نکالیں گے جس سے ہمارا رب خوش ہو جائے۔ باقی اللہ کی قسم اے ابراہیم رضی اللہ عنہ، تیری وجہ سے ہم غمگین بہت ہوئے ہیں۔ اسی طرح ابن ماجہ ابواب الجنائز میں مروی روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا دودھ بچہ پیتا تھا۔ جب وہ فوت ہونے لگا تو بیٹی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام لانے والے کو کہلایا اور بھیجا کہ بیٹی کو کہو، للہ ما اخذ ولہ ما اعطی وکل شیء عندہ الی اجل مسمى فلتصبروا ولتحتسبوا۔ اللہ کا ہی تھا جو اس نے لے لیا اور جو عطا کیا وہ بھی اسی کا ہی تھا۔ اللہ کے ہاں ہر چیز کا ایک ٹائم مقرر ہے، لہٰذا صبر کرو اور ثواب کی امید رکھو۔ دوبارہ بیٹی کا پیغام ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے۔ جب ہم گھر پہنچے تو بچے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ جان سینے میں تھی، آخری ٹائم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دیکھ کر رو پڑے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے تعجب کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رونے کا سبب پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ آنسو بہانا وہ رحمت ہے جسے اللہ نے آدم علیہ السلام کی اولاد میں ودیعت فرمایا، اور یاد رکھو اپنے انہی بندوں پر رحمت فرمائے گا جو سب پر رحم کرنے والے ہوتے ہیں۔ لوگوں، غور کرنا، آم کا درخت دیکھنے والا اس وقت ہوتا ہے جب وہ سرخ رنگ کے آموں سے لدا ہوتا ہے۔ موسمی، چیری، خوبانی اور کھجور وغیرہ کے درخت اسی وقت پر بہار اور خوبصورت نظارہ دیتے ہیں جب پھل اپنی بہار دے رہا ہوتا ہے۔ جب پھل جھڑ جاتا ہے تو درخت کا حال بھی بے حال ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، بچے ماں کے دل کا پھل ہوتے ہیں، باپ کے دل کا ثمر ہوتے ہیں۔ جب یہ پھل ٹوٹ جاتا ہے تو باپ اور ماں کی بہار ختم ہو جاتی ہے، خزاں کا موسم چھا جاتا ہے۔ ترمذی کتاب الجنائز میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتلاتے ہیں، جب کسی بندے کا بیٹا فوت ہوتا ہے، یعنی فرشتے روح لے کر اللہ کے سامنے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے، تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح کو قبض کر لیا؟ تم اس بندے اور بندی کے دل کا پھل توڑ لائے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں، جی ہاں۔ اللہ پوچھتے ہیں، پھر میرے بندے نے کیا کیا اور کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں، اللہ، اس نے الحمدللہ کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا،
اللہ حکم دیتے ہیں میرے بندے کے لیے جنت میں محل بنا دو اور اس پہ تختی لگا دو اور لکھ دو بیت الحمد۔ لوگوں دیکھو میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے بچوں اور سب بچوں کے ساتھ محبتیں۔ صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیوی بچوں پر حد و درجہ مہربان اور شفیق تھے۔ جی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر شفیق تھے اور سب پر شفیق تھے، اور اولاد کے ساتھ ماں باپ کی محبتوں کا جو نقشہ کھینچ گئے، رب کے دربار کا جو منظر میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتلا گئے، صدقے واری اس زبان مبارک سے نکلی ہوئی اس گفتگو پر، جسے دکھی ماں باپ قیامت تک پڑھتے رہیں گے اور صبر و سکون کی نعمت پا کر میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات و سلام پڑھتے رہیں گے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مسلسل ملتی رہے۔ اسی بات سے اجازت چاہتی ہوں، خدا حافظ۔